وہ اس نے اوپر کو ہوتے اپنی قمیض کے بٹن کھولے تھے، اپنی قمیض اتارتے دور اچھالی تھی۔ وہ پھر سے اس پر حاوی ہوتے اس پر شکنجے میں جکڑ گیا تھا۔ وہ اس کی وحشی گرفت میں بری طرح پھڑپھڑانے لگی۔ چھوڑو مجھے، وہ حلق کے بل چلائی تھی۔ میرے نکاح میں ہو، بیوی بن کر کتنے ہفتوں سے میرے ساتھ ایک ہی بیڈ پر سو رہی، چلا ایسے رہی ہو جیسے میں کوئی غیر ہوں۔ وہ گھبراتے ہوئے اس کے کان کی لو کو دانتوں میں دباتے چبا ہی کیا تھا۔ ارمش کی سانسیں سینے میں اٹکنے لگیں۔ وہ اپنے اوپر لیٹے اس کے درندے کو ہٹانے کے لیے سر توڑ کوشش کرنے لگی۔ وہ ایک بار اس اذیت سے نہیں گزر سکتی تھی۔ جس نے اسے زندہ ترگور کیا تھا، اس کا مجرم تو غیر تھا، نہ محرم تھا۔ یہ تو محرم تھا، یہ کیسے آخر ایسا کر سکتا تھا؟ چھوڑو مجھے، وہ چلا رہی تھی۔ اپنا حق لے رہا ہوں مسز ارمش خان، اپنا حق وصول کر رہا ہوں۔ جانتا ہوں تم پہلے بھی اپنا سب کچھ کسی دوسرے کو دے چکی ہو، اب اپنے ہی شوہر کو دینے میں کیا حرج ہے؟ وہ غرایا تھا۔ وہ اس وقت اپنے حواس میں نہیں تھا، دل و دماغ پر جیسے کسی نے پٹرول چھڑک کر آگ لگا دی تھی۔ اپنے ہی محرم کو وہ خاک کر رہا تھا۔ کچھ دن پہلے وہ اس بات پر رویا تھا، وہ بے پناہ رویا تھا، آج اسی بات کا تانا دے رہا تھا جس میں اس معصوم کا کوئی قصور نہ تھا۔ وہ اس وقت اپنے سے کمزور وجود پر اپنی مردانگی ثابت کر رہا تھا۔ مرد ہوتا تو اس معصوم کو روندنے والے کو موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ کہا نا، اس وقت وہ بس جانور درندہ تھا، اس پر پاگل پن سوار تھا۔ ارمیش اس کے نیچے ساکت ہو گئی۔ غلافی بھوری آنکھوں میں اترا پانی بھی ساکت ہو گیا تھا۔ وہ سب کچھ جان گیا تھا، وہ جان گیا تھا وہ اچھوت ہے، اسے پہلے بھی کوئی پامال کر چکا ہے۔ اس کی سہیلی نے اس خاص طور پر تاکید کی تھی، یہ راہ غلطی سے بھی اپنے شوہر کو نہیں بتانا۔ وہ پتہ نہیں کس جذباتی اور خوف کے زیر اثر وہ بتا گئی تھی، اسے تو یاد بھی نہیں تھا۔ ظریف خانزادہ اس کی گہرائیوں پر جھکے درندگی ڈھا رہا تھا۔ وہ بے بسی بے حس و حرکت لیتی تھی، جامد جیسے اس میں سانسیں نہ بچی ہوں۔ وہ اس پر جھکا رہا۔ ارمش کے لبوں سے بے ساختہ چیخ نکلی۔ شوہر نامی بلا اس درندے سے بڑھ کر ہی ثابت ہوا تھا جس نے موقع پاتے اس کا سب کچھ لوٹ لیا۔ اس نے بھی اتنی بے رحمی سے نہ چھوا تھا جتنی بے دردی سے اس کا محرم اس کا بدن تار تار کر رہا تھا۔ چھوڑو مجھے، رحم کریں مجھ پر خدا کے لیے زرک۔ ارمش نے اپنی پوری قوت لگائے سے خود سے دور دھکیلا۔ وہ رینگتے ہوئے بیڈ سے دوسری جانب کھسکی ہی تھی کہ جب اس نے اسے ٹانگوں سے پکڑتے اپنی جانب کھینچا۔ وہ پھر سے اس کے چٹانی شکنجے میں تھی۔ یا خدا، ظریف خانزادہ انسان نہ رہا تھا، وہ تو جانور بن چکا تھا۔ اس کی آنکھوں سے خوف آتا تھا۔ وہ بیڈ شیٹ مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ وہ شیٹ سمیت پھر سے اس کے شکنجے میں پھڑپڑانے لگی تھی۔ میں معصوم ہوں، میں نے کیا کیا ہے؟ ارمش آزاری کرتے فریادوں پر اتر آئی تھی۔ خدا گواہ تھا، اب ساری عمر وہ اس مرد کے خوف سے نہیں نکل سکتی تھی۔ وہ اس کی کلائیاں جکڑے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا۔ تم معصوم ہو، تم۔ وہ اس کا جبڑا دبوچ کیا تھا۔ تم عورتیں معصوم نہیں شاطر ہوتی ہیں، عورت کا معصومیت سے کوئی تعلق نہیں۔ کچھ دن بعد پتہ چلے گا تم بھی ایک نمبر کی دغا باز جھوٹی ہو۔ اس معصوم چہرے کے پیچھے گھناؤنا چہرہ ہوگا۔ تم بھی میری زندگی میں کوئی مقصد لے کر آئے ہو۔ وہ اس کا جبڑا دبوچتے جا رہا تھا۔ کوئی وعید نہ تھا، ارمش کا جبڑا ٹوٹ جاتا۔ ارمش گہرے سانس لیتے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے ہونٹوں پر جھکے انہیں وحشی گرفت میں لے گیا تھا۔ اس کا جبڑا وہ یوں ہی جکڑے رہا۔ اپنے اندر کا سارا لاوا، سارا پاگل پن اس کے ہونٹوں پر انڈیلنے لگا۔ ارمش بن آب مچھلی کی طرح پھڑپڑانے لگی۔ ایک بار پھر سے اس وحشی جانور کے نیچے سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ اس کے ہونٹوں کو دانتوں سے کچلتے اسے اذیت دے رہا تھا۔ وہی ہوا، ارمش کے لبوں کا خون اس کے حلق میں اترنے لگا۔ ظریف خانزادہ نے اوپر ہوتے اپنے حلق میں اترتا خون تھوکا تھا۔ اسے ابھی بھی اسے معصوم پر رحم نہیں آیا تھا۔ ارمش نے اسی لمحے رہائی پائی تھی۔ وہ اس کے چٹانی سینے پر ہاتھ مارتی اسے خود سے دور دھکیلتی بیڈ سے اٹھتی دروازے کی طرف بھاگی۔ وہ ارمش کی حرکت پر پاگل ہوا تھا۔ اس کی جرات کیسے ہوئی آخر اپنے ہی شوہر کے پناہوں سے بھاگنے کی؟ دھان پان سی نازک دکھنے والی اس لڑکی میں اتنی طاقت، اتنی جرات آخر کیسے آئی؟ وہ اسے ڈاج کر رہی تھی، اسے یعنی ظریف تبریز خان کو، ایک ریپ وکٹم ایک عام سی لڑکی کے ساتھ مقابلہ کر رہی تھی۔ ظریف خانزادہ بیڈ پر لیٹتے گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ سینہ دھونکنے کے مانند اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ اس کے بازو کے مسلز پھول رہے تھے۔ ارمش چیختی ہوئی دروازے کی جانب بھاگی۔ اگر یہ کمرہ ساؤنڈ پروف نہ ہوتا تو یقیناً اس کی چیخیں حویلی کو ہلا کر رکھ دیتی۔ حویلی کی لان میں بیٹھی سردی سے کامتی زنیشا شاہ کا یہ روپ دیکھ لیتی تو یقیناً وہ اس کے درندے کا قتل کر دیتی۔ ہاں، وہ بغیر سوچے سمجھے ظریف خانزادہ کا خون کر دیتی۔ ابھی کہاں اس نازک جان کی رہائی تھی؟ اس سے پہلے وہ دروازہ کھولتی کمرے سے نکلتی، ظریف خانزادہ کی گرفت اس کا جوڑا آ گیا تھا۔
ज़रा खानज़ादा की गिरफ्त में इसका जूड़ा आ गया था। वो बेड से उतरते फिर से इस पर झपट पड़ा था। इतनी आसानी से वो आज कैसे होश में आ सकता था? ज़नीशा शाह का सारा गम और गुस्सा बस इसी नाजुक वजूद पर उतारना था, जिसका वो मालिक बन बैठा था। इसने अरमिश के बाल खींचते इसका रुख अपनी जानिब किया। शौहर हो तुम्हारा, तुमसे निकाह हुआ है, खरीदा है मैंने तुम्हें। वो दहाड़ा था। खौफ से थर थर कांपती अरमिश अपने कानों पर हाथ रख गई थी। शौहर भी कहता था और खरीदने की बात भी करता था। एक शौहर सौदागर आखिर कैसे हो सकता है? तुम जैसी लड़कियों को जिंदा दफना भी दिया जाए कोई नहीं पूछता मिसेस अरमिश। ज़रे खानज़ादा, हिम्मत कैसी हुई मुझसे दूर भागने की? वो इसे बेड पर ढकेल गया था। वो ऊंधे मुंह गिरती सीधी होती पीछे को खिसकने लगी। आखिर जाने तो कहाँ जाए? ज़रे खानज़ादा छोटे छोटे कदम उठाते इसकी तरफ बढ़ रहा था, जिसके लंबे घने बाल बिखरे हुए थे, होठों पर जख्म, गालों पर उंगलियों का निशान, गर्दन और गहराइयां दागदार। वो तो इस पर शर्ट तक फाड़ चुका था। वो बेचारी कांपते हुए पीछे को खिसकती जा रही थी। कोई जाए पनाह ना मिली तो इसने साइड टेबल से आवाज उठा लिया था। जर्द सी खौफ में निचड़ी अरमिश खान सब कुछ कर सकती थी, मगर ये आवाज कभी ज़री खानज़ादा को नहीं मार सकती थी। आखिर को इसका महरम था, यहाँ से जाएगी तो फिर इसे नोचा जाएगा। सो अपने ही महरम की दरिंदगी सहने में क्या हर्ज था? मगर क्या करती थी तो वो इंसान ही। दर्द भी बड़ा ही होता जा रहा था। कैसे वो अपने नाजुक हिस्सों को भंबोड़ने दे सकती थी? वाज उठाए कांपती लड़की को देखते वो कहका लगा गया था। सामने जनीशा शाह होती वो डर जाता। वो वाज क्या इसे गोली भी मार सकती थी, मगर बदहाल ये आम सी लड़की इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। वो बेड क्राउन के साथ लगी वाज उठाए हुए था। वाज इसके हाथों में लरस रहा था। वो इसकी तरफ ही एक ही जस्त में बढ़ आया था। अलमिश के हाथ से वो आवाज छीनने की इसकी कलाई मरोड़ डाली थी। अलमिश के लबों से दिलखराज चीख बरामद हुई थी। वो इससे तकिए पर पटकते इस पर हावी हुआ था। इसके कंधे से शर्ट नोच डाली। अलमिश फूट फूट कर रो दी थी और इसे बेलिबास करता जा रहा था। आज तुम्हारा वो हाल करूंगा, तुम सारी जिंदगी मुझसे खौफ खाती रहोगी। मेरे सामने तुम्हारी कभी आवाज नहीं निकलेगी। मेरी हर बात पर तुम्हारे लबों से सिर्फ जी निकला करेगा। आज तुम्हें ऐसी इबरतनाक सजा दूंगा, तुम खुद से नजरें नहीं मिला सकोगे। कभी ना मुझसे ये आंखें मिलेंगी। खौफ से कांपती है अरमिश से इसे फटी फटी आंखों से देख रही थी। किस बात की आखिर इबरतनाक सजा? इसने ऐसा क्या जुर्म किया था जिसकी पादाश में वो इसे सजा दे रहा था? वो बेचारी मासूम अपने जुर्म से अनजान थी। आंखें नीची करो। वो दहाड़ा था। अरमिश इसी लम्हे खौफ से आंखें मीची गई थी। इस दरिंदे को मजीद देखती जान निकल जाती। वो इस पर फिर से टूट कर पड़ा था। इसे जानबूझकर अजियत दे रहा था। उसे जनीशा शाह नहीं बनने दे सकता था। वो इसे इतना डरा देना चाहता था। वो सारी उम्र एक पांव पर इसके सामने खड़ी रहे। वो इसके अंदर अपना इतना डर बिठा देना चाहता था। वो कोई भी छल छूट कर झूठ बोलने से 100 बार सोचे। वो इसे नोच कर फेंक देना चाहता था। उन नीली आंखों वाली औरत का दिया गया हर दर्द इस वजूद को देना चाहता था, जिसकी अहमियत इसके नजदीक 2 टके की भी ना थी। वो इसकी गर्दन पर झुका इसे जानबूझकर अजियत दे रहा था। इसका हाथ जा बजा सरक रहा था। वो इसे दांतों से अजियत दे रहा था। इस पर इसका किसी चीज का असर न हो रहा था, न अरमिश के आंसुओं का, न किसी और चीज का। वो भूल गया था कि इसने तो कभी जनीशा शाह को इसकी मर्जी के बगैर नहीं छुआ था। एक बीवी का इतना ख्याल दूसरी को वो इंसानियत ही के ही कैटेगरी से निकाल चुका था। वो भूल चुका था इसने पैसे देकर जिस्म बेचने वाली लड़की पर तरस खाते इसे छोड़ दिया था। आज जिस औरत पर इसे सबसे ज्यादा तरस खाना चाहिए था, इस पर ही जुल्म कर ढा रहा था। खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। वो हालांकि केवल चिल्ला रही थी, इसने मुझ पर रहम नहीं खाया था। आप तो खा ले, आप तो मेरे शौहर हैं। खुदा के लिए वो सब ना करो जो वो जालिम कर चुका है। वो चीख चीख कर इल्तिजा कर रही थी। वो झटका खाकर पीछे हुआ था। इसे देखे गया। इसने मम्मा मेरे साथ बहुत गंदा किया, आप मत करें, आपने निकाह किया है। वो आंखें नीचे हाथ जोड़े हुए थी। आप मेरे सर के साए हैं। मेरा आपके अलावा कोई नहीं। मम्मा मेरे साथ ये मत करें। वो सिसक रही थी, आंखें नहीं खोली थी। ज़री खानज़ादा से फटी फटी निगाहों से देखे गया। तार तार हुई लड़की इसे अपने सर का साईं कह रही थी। क्या शर्मसारी थी जो इसके अंदर उतरी थी। वो खुद से नजरें मिलाने के काबिल न रहा था। वो पीछे को होते अपने बालों में उंगलियां फेरने लगा। इसने मम्मा मेरे साथ बहुत गंदा किया, आप मत करें, आपने निकाह किया है। अरमिश की लव समातों में गूंजे। इसे जलाने लगे, इसे अजियत देने लगे। वो आम सी लड़की को अजियत देना चाहता था, खुदा ने इसे दे दी थी। दिल में एक महम सी उम्मीद थी, इसकी बीवी के साथ ये सब नहीं हुआ होगा। वो वहशत ज़दा होते बेड से उतर आया था। जमीन पर बैठते वो घुटनों में मुंह दे गया था।
وہ ایک بار پھر سے چیخ رہا تھا، وہ اپنے بال نوچ رہا تھا، وہ چیختا نہ اس کا دل پھٹ جاتا۔ وہ عام نہیں، بے حد عام لڑکی تھی۔ زنیشا شاہ کو پانے کے بعد اسے کیسے کوئی عورت خاص لگ سکتی تھی؟ اس کے حصے میں جو عورت آئی وہ کسی دوسرے مرد کی ہوس کا شکار ہو چکی تھی۔ زری خانزادہ کو خود ترسی کا دورہ پڑ چکا تھا۔ اس کا کچھ بھی نہ تھا، نہ زنیشا شاہ اس کی تھی، نہ بیڈ پر بیٹھی خوفزدہ سی یہ لڑکی۔ عورت کا سکھ اس کے لیے نہ بنا تھا۔ زنیشا شاہ سے بدلہ لینے کے لیے اس نے نکاح کیا تھا، اپنے سکون کے لیے وہ دوسری عورت اپنی زندگی میں لایا تھا، مگر سکون کا سین بھی اسے نہ ملا تھا۔ وہ پہلے سے زیادہ تباہ و برباد ہو چکا تھا۔ ہائے کس کس نے اسے تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کر دیا تھا۔ وہ چیخ رہا تھا۔ خود کو تباہ و برباد کرنے والا وہ خود ہی تھا۔ ارمش بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ چپکی خوف سے زری خانزادہ کو دیکھتی جا رہی تھی۔ اس مرد نے اس کے اندر اتنا خوف بھر دیا تھا، وہ اب تاعمر اس مرد کو زیر اثر رہنے والی تھی۔ وہ چیخیں مارتے مارتے تھک چکا تو اس نے گردن اٹھائے ارمش کو دیکھا، جس کے بکھرے بال بکھرا سا سسکتا وجود اسے عجب دوراہے پر کھڑا کر گیا تھا۔ گردن کی گہرائیوں تک وہ اس کی درندگی کا شکار تھی۔ ویسے ہی نشان جو پہلی رات زری خانزادہ نے اس کے بدن پر دیکھے تھے۔ زری خانزادہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ کیا فرق تھا اس میں اور اس جانور میں؟ وہ بھی تو وہی کر رہا تھا جو کسی وحشی درندے نے اس لڑکی کے ساتھ کیا تھا۔ اس نے تو اس لڑکی کو اپنی سپردگی میں لیتے وقت کلمہ پڑھا تھا، خدا کا نام لیا تھا۔ زری خانزادہ کے اندر درد کے جھکڑ چلنے لگے۔ اس کی زندگی سے جڑی ایک عورت نیچے سردی سے ٹھٹر رہی تھی، شاید وہ مر رہی تھی۔ دوسری عورت اسے دیکھتے خوف سے مر رہی تھی۔ وہ اپنا سر دیوار پر پٹکنے لگا، دھیرے دھیرے سر پٹکتا رہا۔ ڈری سہمی اس عورت کو دیکھتے اسے شرم آئی تھی، اسے خود سے شرم آئی تھی، اسے اپنے خدا سے خوف آیا تھا۔ وہ آنکھیں مون گیا تھا۔ ہوا کے دوش سے کھڑکیاں تھرتھرانے لگی، اندھیرا ہونا شروع ہو چکا تھا۔ ہواؤں میں مزید سٹ پر اتر آیا تھا، بند کمرے میں بھی سردی ہڈیوں میں جمنے لگی۔ زری خانزادہ اپنی مٹھیاں دبوچ گیا۔ زنیشا شاہ بے سانس ہو رہی تھی، وہ بے سانس ہونے لگا۔ زنیشا کے ہونٹ نیلے پڑ رہے تھے، وہ اپنی گردن جکڑے ہوگی، وہ بند آنکھوں کے پردوں پر بھی اسے دیکھ سکتا تھا۔ یہ تصور زری خانزادہ کو مار رہا تھا۔ وہ مر رہی ہوگی، زری خانزادہ مرنے لگا۔ وہ اس عورت کی ضدی طبیعت سے واقف تھا۔ وہ آخری سانس تک اسے آزمائے گی، اسے اپنی جگہ سے ہلی نہیں ہوگی۔ وہ جانتا تھا۔ وہ دیوار سے سر ٹکائے آنکھیں موندے رہا۔ بجلی کی خوفناک کڑک پر وہ لرزا تھا۔ آنکھیں کھول دی تھی، خدا گواہ تھا وہ پہلی بار بجلی کی کڑک پر لرزا تھا۔ اسے بجلی کی کڑک نہیں، زنیشا شاہ کی لرزا گئی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھا تھا، ٹیرس کا دروازہ کھولتا باہر آیا۔ یہ شائیں شائیں کرتی ہوائیں سے ساکت کر گئی تھی۔ زینی، وہ تڑپتے ہوئے ریلنگ تک آیا، بازو ٹکاتے نیچے جھانکا۔ وہ اسے نظر آئی تھی، اسی درخت سے تیغ لگائے بیٹھی ہوئی تھی۔ سرخ آنچل وہ بمشکل سنبھالے ہوئی تھی۔ ہوا کی دوش سے اس کی سلکی بال پھڑ پھڑا رہے تھے۔ وہ اس کا سرخ آنچل اور بال ہی دیکھ سکا تھا۔ زری خانزادہ کے لہو میں ابال اٹھنے لگے، شریانوں میں شرارے دوڑنے لگے۔ خدا قسم اگر ایک خون معاف ہوتا تو وہ زنیشا شاہ کا خون ہوتا۔ وہ بے حس بنا کھڑا رہا، اس عورت سے بیگانہ رہا۔ ریلنگ پر بازو ٹکائے وہ سرخ آنکھوں سے تماشا دیکھتا رہا۔ سرد ہوائیں شدت اختیار کرتی گئیں۔ یہ ہوائیں، یہ سردی زری خانزادہ کو جلانے لگی۔ وہ تھی ابھی تک ڈھیٹ بن کر بیٹھی تھی۔ اس سارے عرصے میں اس نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ زنیشا شاہ نے ایک بار بھی گردن اٹھاتے اس کے کمرے کو نہیں دیکھا ہوگا، اسے یقین تھا۔ اور اسے دیکھ رہا تھا، وہ جانتی ہوگی، وہ جانتا تھا، اسے یقین ہوگا، اسے دیکھ رہا ہوگا۔ محبت رسوا کرتی ہے۔ ایک عورت سے مرد دیوانگی کی حد تک محبت کر لے، وہ مرد کبھی اس عورت سے موو آن نہیں کر سکتا۔ پتہ نہیں کب اور کس نے مرد کو بے وفا لکھ دیا۔ وہ مہم سا ہنستے ہوئے اپنی گردن آگے کو جھلکا گیا تھا۔ سو ڈھیٹ مرے ہوں گے تو ایک زری خانزادہ نے جنم لیا ہوگا۔ وہ عورت نہیں بلکہ وہ ڈھیٹ تھا جو اس عورت کے لیے کیے گئے وار میں ہر بار آ جاتا تھا۔ اس کے دام میں پھنس جاتا تھا۔ وہ کتا تھا۔ یہ عورت ہر بار اس کی گردن میں پٹا ڈال کر گھسٹتی تھی۔ وہ کھنچتا چلا جاتا تھا۔ زری خانزادہ نے خود کو گندی سی گالی دیتے ریلنگ پوری قوت سے مکہ دے مارا۔ وہ دانت پر دانت جمائے اندر آیا، سلائیڈنگ ڈور پوری قوت سے بند کیا۔ سلائیڈنگ ڈور کے آپس میں ٹکرانے سے ارمش لرزی تھی۔ زری خانزادہ نے اس پر خشمگین نگاہ ڈالی۔ وہ جھکتے ہوئے زمین سے اپنی قمیض اٹھائے پہننے لگا۔ اس کے سینے پر ارمش کے ناخنوں کی کھرونچی تھی۔ زنیشا شاہ دیکھ لیتی تو اسے مار دیتی۔ وہ ابھی بھی زنیشا شاہ سے خوف کھاتا تھا۔ وہ اپنی شال گردن میں ڈالے کمرے سے نکل آیا تھا۔ زینے اترتے اس کی رنگت سرخ تھی، آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ پستول وہ ایک ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھا۔ خون زنیشا شاہ کا وہ خون بہا دینا چاہتا تھا۔
وہ تیز تیز قدم اٹھاتے داخلی دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ ہر قدم پر اس کی سانس رکتی تھی، ہر قدم پر اس کی آنکھوں میں خون گہرا ہوتا تھا۔ وہ داخلی دروازہ کھولتے باہر آیا، سردی سے وہ جھرجھری لے کر رہ گیا تھا۔ جان جسم سے نکلی تھی، زنیشا شاہ اس کی سردی سے مر رہی ہوگی یہ سوچتے جان حلق میں اٹکی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے طویل ترین ڈرائیو وے عبور کرتے لان تک آیا، اس کی سانس پھولنے لگی۔ یکدم وہ رک گیا، سانس بھی جیسے رک گئی تھی۔ وہ درختوں کے جھنڈ میں ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی، آنکھیں موندے ہوئے اپنی گردن کو جکڑے ہوئے اسے سانس رک رک کر آ رہی تھی۔ زنیشا شاہ نے اپنی میچی آنکھیں کھول دیں، وہ سامنے کھڑا ہے، وہ اس کے قدموں کی دھمک سے پہچان چکی تھی، وہ اس کی محصور کن خوشبو سے اسے پہچان چکی تھی۔ وہ درخت سے ٹیک لگائے سے دیکھے گئی، لبوں پر مسکراہٹ تھی، ہمیشہ کی طرح وہ ہار گیا تھا۔ وہ پھر سے جھک گیا تھا، وہ مسکراتی رہی، وہ اس عورت کی مسکراتی نظر پہچان چکا تھا، وہ اس کی ہار پر خوش تھی، وہ اس محبت پر نازا تھی، وہ اس سے کرتا تھا۔ خدا گواہ تھا، وہ کبھی کسی دوسری عورت سے اتنی شدت سے محبت نہیں کر سکتا تھا جتنا زنیشا شاہ سے کرتا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ ہمیشہ اسی عورت کو چاہے گا، بے پناہ چاہے گا، وہ کچھ بھی کر ڈالے وہ پھر بھی اسی عورت کا اسیر رہے گا۔ وہ اس کی طرف بڑھ آیا، اس شانوں سے جکڑے اٹھایا، اس کے سینے سے لپٹی تھی، اسے اس گرم آغوش اس سینے کی ضرورت تھی۔ دیر کر دی تم نے زرک آنے میں، زنیشا شاہ مر سکتی تھی اگر زنیشا شاہ کا انتقام اتنا طاقتور نہ ہوتا۔ خدا قسم میں ان ہواؤں سے مر جاتی، میں تمہاری لا تعلقی سے مر جاتی، میں تمہارا کسی اور کا ہو جانے سے مر جاتی۔ وہ مٹھیاں دبوچے کھڑا رہا، اسے اپنے حصار میں جکڑا نہیں تھا، وہ ابھی بھی انتقام کی بات کر رہی تھی، اسے برباد کر چکی تھی، اس کے اپنوں کو ایک دوسرے کے مقابل لا کھڑا کر چکی تھی، ابھی بھی انتقام کی بات کرتی تھی۔ اس کی حویلی کا ہر فرد کو ایک دوسرے کا دشمن ہو چکا تھا، سب ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، وہ ابھی بھی انتقام کو سینے سے لگائے ہوئے تھی۔ وہ اس کی بہن کی زندگی کے ساتھ ایک بار پھر سے کھیل رہی تھی، ابھی بھی اس عورت کو اپنا انتقام پیارا تھا، وہ یہاں تک اس کے مورے بابا کو ایک دوسرے کے سامنے لا کھڑا کر چکی تھی۔ انتقام کا لفظ ابھی تک اس کے لبوں پر تھا، زرک خانزادہ کی آنکھوں میں وہ قہر برپا کر چکی تھی۔ سینے سے لگی اس عورت میں جان نہ بستی ہوتی، وہ اس پستول کی ساری گولیاں اس کے سینے میں اتار دیتا۔ یہاں بے حد سردی ہے، مجھے اندر لے چلو زرک، وہ کپکپاتے لبوں سے بولی، اس کے چوڑے سینے پر سر رکھے رہی۔ زرک خانزادہ نے اسے بازو سے جکڑے خود سے علیحدہ کیا، وہ اسے الجھن بھری نگاہوں سے دیکھنے لگی، نیلی آنکھوں میں ابھی تک قہر تھا، اسے اتنی سزا دینے کے بعد بھی ان آنکھوں میں قہر تھا۔ کیوں تھا آخر یہ قہر؟ معصومیت کی انتہا تو زنیشا شاہ پر ختم ہوتی تھی، اس مرد کو آزما کر بھی اس کی آنکھوں میں نرم تاثر ڈھونڈتی تھی۔ زرک خانزادہ نے اس کا سرخ آنچل اس کے سرد پردے پر دے دیا تھا، ڈھکے سر کے بغیر اسے اچھی نہیں لگتی تھی، آج بھی نہیں لگی تھی۔ وہ مسکرائی تھی، زرک خانزادہ نے اپنی گردن سے اپنی گرم شال اتارتے زنیشا شاہ کے وجود پر اڑا دی۔ ایک گرمی کا احساس زنیشا شاہ کے اندر اترا تھا، شال سے آتی خوشبو اس کی سانسوں میں گھلی، سانس مزید الجھی تھی۔ زرک خانزادہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے قریب کر گیا تھا، کسی گلیشیئر کی مانند سرد تھی، ہونٹ نیلے پڑ رہے تھے، سانسیں الجھی سی تھیں۔ وہ اس کے نیلے ہونٹوں پر انگوٹھا پھیرنے لگا، اس کی سانس مزید الجھی، جب تک آیا نہیں تھا تب تک سانسیں زنیشا شاہ کی تابع تھیں، اب آ گیا تھا، سانسیں بے وفائی کرنے لگی تھی، سانس سینے میں سیٹی کی طرح بجی تو زرک خانزادہ نے اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالتے انہیلر نکالا۔ بے حد ضدی عورت ہو تم، وہ کہتے انہیلر زنیشا شاہ کے لبوں سے لگا گیا تھا، زنیشا شاہ نے اچھی طرح اپنی سانسوں کو انہیل کیا، زرک خانزادہ نے انہیلر اس کے گریبان میں واپس رکھ دیا، زنیشا کی کلائی پکڑے وہ لان سے آگے بڑھنے لگا، بے حد نرمی سے اس کی کلائی پکڑی وہ آگے بڑھ رہا تھا۔ زنیشا شاہ اس کی چوڑی پشت کو دیکھتے اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ آئی ایم سوری زرک، مجھے تب تک تمہارے ساتھ رہنا ہے، تب تک اس حویلی میں رہنا ہے، جب تک میں تبریز کا سر اپنے قدموں میں نہ دیکھ لوں، مجھے اس کا سر اپنے پیروں میں دیکھنا ہے، مگر کٹا ہوا سر۔ وہ اس کی چوڑی پشت کو دیکھتے سوچ رہی تھی، آنکھوں میں انتقام کی سرخی تھی۔ جس دن تبریز خان اپنے انجام کو پہنچ گیا، زنیشا شاہ سے دن تمہیں اس قفس سے آزاد کر دے گی، زنیشا شاہ تمہیں اپنی قرض سے آزاد کر دے گی، زنیشا شاہ تمہیں ہر درد سے آزاد کر دے گی۔ وہ آنکھوں میں بدلہ، نفرت، انتقام کے شعلے لیے ہوئے اس کے پشت پر نگاہیں گاڑے ہوئے تھی۔ وسیع و عریض لان کئی رقبے پر پھیلا ہوا تھا، وہ دونوں چلتے ہی جا رہے تھے۔ اسے یکدم ابکائی آئی تھی، وہ دل پر ہاتھ رکھے جھکتی چلی گئی۔ زرک خانزادہ مڑتے ہوئے آنکھوں میں تحیر لیے سے دیکھ رہا تھا، وہ اپنی کلائی چھڑواتے بھاگتے ہوئے ایک درخت کے اوٹ میں ہو گئی، اب وہ باقاعدہ الٹیاں کر رہی تھی۔ زرک خانزادہ سرسٹ نگاہوں سے اسے دیکھے گیا، ایک اور شطرنج، ایک اور کھیل، آخر زنیشا شاہ ایک عورت تھی بھی کہ نہیں؟ وہ الٹیاں کرتے کرتے بے حال ہو گئی تھی۔
ज़रिक खानज़ादे से देखे गया निगाहों का कहर और सुर्खी बढ़ती गई। ज़नीशा शाह ने सीधे होते अपना चेहरा अपने दुपट्टे से साफ किया। इतनी सर्दी में भी इसका चेहरा पसीने से तर था। इसने फक रंगत के से ज़रिक खानज़ादा को देखा था। ज़नीशा शाह के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। वो नामहसूस अंदाज में अपने पेट पर दुपट्टा कर गई थी। ज़रिक खानज़ादा ने इसका एक्ट बगौर देखा था। वो तेज तेज कदमों से इसकी तरफ बढ़ आया था। ज़रिक खानज़ादा इसे शानों से थाम लिया था। फिर से शतरंज खेल रही हो, फिर से मुझे बेवकूफ़ बना रही हो ज़नीशा शाह। इस बार मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। भूल जाऊंगा मैं सारी दुनिया से ज्यादा तुमसे मोहब्बत करता हूँ। भूल जाऊंगा तुम ही वो औरत हो जो रोगो रगो जाँ में बसती है। मैं कसम खाता हूँ मैं तुम्हारी बोटी बोटी नोच डालूंगा। वो इसे शानों से जकड़े गुर्रा रहा था। इस बार ये कसम सच्ची खाई गई थी। अगर ये औरत अब बच्चे को बुनियाद बनाकर इसके साथ खेल खेलती, वो इसे सच में मार देता। सर्दी की वजह से उल्टियां आ रही थी। ज़रिक, मुझे सर्दी लग रही है, ये कहते इसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। जाने क्यों इसकी पेशानी पर पसीने के कतरे चमकने लगे थे। वो इसकी पेशानी पर पिस्तौल रख गया था। दहकती सांसों और खून उगलती आंखों से इसे देख रहा था। ट्रिगर पर ज़रिक खानज़ादा की उंगली कांप रही थी। देर कर दी तुमने ज़रिक, अब देर कर दी तुम मेरे नहीं रहे। मेरा कुछ भी तुम्हारा नहीं रहा। बस तबरेज़ खान की मौत तक हम दोनों तुम्हारे साथ हैं। वो उसे भीगी आंखों से देखते सोच रही थी। इस सारे अरसे में पहली बार ज़नीशा शाह की आंखों से आंसू टपके थे। वो इसके आंसू देखते पिस्तौल नीचे गिर गया था। दो आंसू बहाले और आज भी नर्म पड़ जाता था। वो नर्म पड़ गया था। नशीली आंखें आज भी इसे आजमाती थी और इसकी कलाई नरमी से जकड़ गया। आजमाया मर्द एक बार फिर से आजमाया गया था। कुदरत इस मर्द की मासूमियत पर मुस्कुराई थी। हर बार एक ही औरत से धोखा खा जाता था। कहाँ होगा ऐसा मर्द? वो रोती जा रही थी और इसकी चौड़ी पुश्त को देखती जा रही थी। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। वो ज़रिक खानज़ादा की पुश्त को देखते बेआवाज़ कहती जा रही थी। इसने आंखें बह रही थी। वो अपना एक हाथ पेट पर रखे हुए थी। वो लॉन से निकलता गेट की जानिब बढ़ने लगा। नशीली आंखों वाली लड़की उलझन का शिकार हुई, तहीर ज़दा और शायद शॉक्ड भी। वो अब गेट का लॉक खोल रहा था। एक हाथ ज़नीशा शाह की कलाई जकड़े रहा। वो ज़नीशा को लिए गेट से निकल आया। ज़नीशा को कलाई से जकड़े अपने सामने किया और तहीर ज़दा शॉक्ड सी से देख रही थी। वो मुस्कुराया था। ज़रिक खानज़ादा की मुस्कुराहट गहरी होती गई। इंतकाम ले चुकी, मुझे बर्बाद कर चुकी। किसी दिन तबरेज़ खान के मरने की खबर भी तुम तक पहुंच ही जाएगी। वो इसकी तरफ झुका था। सर्द सरगोशी की, इतना जहर तुमने भर दिया है कि मेरे अपनों में से कोई मेरे बाप को मार देगा। तुम्हारा काम पूरा हो चुका, जाओ अब जश्न मनाओ। वो इस पर झुके फुंकारा था। मैं कहाँ जाऊंगी ज़रिक? वो मैं अपने गार्ड वापस भेज दिए तो बुला लो वापस। वो दहाड़ा था। वो इसकी दहाड़ पर लरज रही थी। वो इसकी कमीज आगे से मुट्ठियों से दबोच गई थी। कहाँ रहूंगी मैं? बताओ मुझे। मेरी लाला हवेली में नहीं है। मुझे इस हवेली से खौफ आता है। ऐसा लगता है बलाएं मेरा पीछा कर रही हो। ज़रिक खानज़ादा की पेशानी में सिलवटें उभर आईं। सबसे बड़ी बला तो वो खुद थी। ज़नीशा शाह को देखते तो बलाएं भी अपना रास्ता बदल लेती होंगी। जाओ यहाँ से। मेरा सब्र मत आजमाओ। इससे पहले मैं तुम्हारा फैसला करूं, यहाँ से चली जाओ। वो बेहद नरमी से कहते इसे पीछे को धकेल गया था। यहाँ ज़नीशा शाह डर गई थी। वो इसे नहीं छोड़ सकता था, मगर वो फिर भी खौफ खा गई। वो पीछे हो गई, रुख मोड़ लिया। ज़रिक खानज़ादा गेट से अंदर दाखिल हो गया। दरवाज़ा बंद कर लिया। दिल में दर्द उठा था। वो जब्त कर गया, गेट कोई नहीं खोलेगा, चाहे ये बाहर खड़े खड़े मर ही जाए। वो हलक के बल दहाड़ा था। गेट से बाहर खड़ी ज़नीशा शाह इसकी दहाड़ से नहीं बल्कि इसके लफ्ज़ों से लरसी थी। ना सफ़ाक खानज़ादा था, ना सफ़ाक खानज़ादा। जब सफ़ाकी पर उतरता इससे बड़ा सफ़ाक कोई नहीं हो सकता था। ज़नीशा शाह गेट के सामने ही एक दरख्त से टेक लगाए खड़ी हो गई। वो सफ़ाक था तो वो बेरहम थी, खुद पर रहम न खाने वाली। अब तो तबरेज़ खान का अंजाम करीब था। वो ये हवेली छोड़कर जाने वाली नहीं थी। तबरेज़ खान को इस एक अंजाम तक पहुंचना ही था। वो दरख्त से टेक लगाए खड़ी हो गई। निगाहें बाहर से नजर आते ज़रिक खानज़ादा के कमरे में के टेरेस पर जमा ली। वो हवेली के अंदरूनी हिस्से में दाखिल होते भागते हुए जीने चढ़ने लगा। दिल में आंधियां चल रही थी। पूरा बदन जलते भांबड़ों की लपेट में था। एक जहर था जो रगों ने पी लिया था। वो जीने चढ़ते कमरे में आया। अरमिश बेड पर बैठी अपने पाँव को देखते सिसक रही थी। सफ़ेद बेडशीट खून से रंगी थी। इसके पाँव में ज़मीन पर बिखरा कान चुभ गया था। आंसू से तर चेहरा उठाते उसने ज़रिक खानज़ादा की तरफ देखा। वो बेरहमी से मुस्कुराया था। इस लड़की के साथ कभी हमदर्दी का रिश्ता भी वो नहीं जोड़ सकता था। कहाँ ज़नीशा शाह, कहाँ यह आम सी लड़की।
زنیشا شاہ جتنے بھی غم دے دے وہی اس کے دل میں رہنے والی تھی۔ وہ ارمیش کی طرف بھاری قدموں سے بڑھا۔ وہ پیچھے کو کھسکی تھی۔ محرم تھا مگر وحشی جانوروں کی طرح ایکٹ کرتا تھا۔ ڈرنا تو بنتا تھا۔ وہ اس کے قریب آتے جھکا تھا۔ ارمیش نے اپنی ٹانگیں اوپر کھینچی، ایک ہاتھ سے اپنی پٹی ہوئی شرٹ کندھوں تک کی۔ کیوں اٹھی بستر سے؟ وہ اس کی طرف دیکھتے پوچھ رہا تھا۔ آنکھوں میں خنکی تھی، وہ اس کی خنکی پر جم کر رہ گئی تھی۔ کپڑے بدلنے کے لیے اٹھی تھی، کانچ چپ گیا۔ روتے ہوئے خود پر گزری رواردار چنائی نہ بھی سناتی، اس وقت اس کی حالت کھلی رواردار تھی۔ ایسا لگتا تھا کسی جانور نے اسے نوچا گھسیٹا ہو۔ ہونٹوں سے لے کر گردن اور گردن سے لے کر نیچے واقعی کسی درندے نے ہی نوچ ڈالا تھا، چبا ڈالا تھا۔ وہ اس کی بڑی بڑی غلافی آنکھوں میں دیکھتے اس کی گردن پر جھکا اپنے دانت اس کی نرم گردن میں گاڑ دیے۔ ارمش کے پورے وجود میں گرونگٹے کھڑے ہوئے۔ وہ پھر سے وہی کچھ کرنے والا تھا۔ یا اللہ، ایک شیطان سے پناہ مانگی تھی اور دوسرے شیطان کے ہتھے چڑھ گئی تھی۔ یہ وحشی مرد انسان نہیں ہو سکتا تھا، انسان ایسے نہیں ہوتے، خدا کا بنایا ہوا انسان ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ یا اللہ، وہ کس عذاب میں پھنس گئی تھی۔ زری خانزادہ کی گرم سانسیں اس کے داغدار گردن کو جھلسانے لگی۔ وہ ساکت ہو گئی، جسم سے جان نکل گئی، مگر اگلے ہی پل اس کے لبوں سے دلخراش چیخ برآمد ہوئی تھی۔ وہ اس کے تلوے سے کانچ کھینچتے نکال چکا تھا۔ ارمش اٹکتی سانسوں اور ڈبڈبائی آنکھوں سے زری خانزادہ کو دیکھ رہی تھی۔ اگر یہ نہ نکالتا تو یہ کانچ ناسور بن جاتا۔ ناسور گہرے ہو جائیں تو انسان انسان نہیں رہتا۔ وہ کہتے سیدھا کھڑا ہوا تھا۔ کان سے بچتے بچاتے وہ ٹیرس کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ٹیرس میں آتے وہ گرل پر بازو ٹکاتے گیٹ سے نظر آتے اس عورت کو دیکھنے لگا جو رگو جاہ میں زہر کی طرح اترتی تھی۔ زنیشا شاہ درخت سے ٹیک لگائے سے دیکھے گئی۔ اتنی دور سے وہ نظر نہیں آتا تھا، مگر دھندلا سا نظر آتا وہی تھا۔ ہاں، وہ وہی مرد تھا۔ وہ اپنی سرخ آنکھیں زنیشا شاہ پر جمائے رہا۔ آج اس عورت کی حد دیکھنی تھی اور خود کا ضبط بھی۔ پہلے کس کی حد ٹوٹنی تھی، اس کا ضبط ٹوٹنا تھا۔ یہ گزرتی رات انتظار میں تھی۔ وہ کھڑا اسے دیکھے گیا۔ رات دھیرے دھیرے گزرنے لگی۔ آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا۔ وہ ٹیرس پر رکھی کین کی کرسی پر بیٹھ گیا، اپنی ٹانگیں شیشے کی میز پر جما لی۔ جالی دار گرل سے زنیشا شاہ کو دیکھے گیا۔ وہ ویسے ہی کھڑی تھی۔ زری خانزادہ کی کنپٹی کی رگیں کھینچنے لگی۔ کہا نا، زنیشا شاہ ایک ڈھیٹ عورت تھی۔ سہنے پر آتی تو چٹان خون پر سہ لیتی۔ وہ گردن کرسی کے پیچھے ڈھکاتے ہنسنے لگا۔ وہ اونچا اونچا ہنس رہا تھا۔ وہ ایسے ہنستے پاگل لگتا تھا، عجیب لگتا تھا۔ وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے ہنس رہا تھا۔ اس عورت کی حد اس سے کہیں زیادہ تھی، اور جو اپنے ہی شوہر کے ہاتھوں اپنا ریپ کروا سکتی تھی، اس عورت کی حد ماپی بھی جا سکتی ہے بھلا؟ وہ ہنستا رہا۔ شائیں شائیں کرتی ہواؤں میں اس کی ہنسی سے خوف آتا تھا۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھا۔ گردن اور کنپٹی کی رگیں ظاہر ہونے لگی۔ وہ کرسی پر بیٹھے اسے دیکھے گیا۔ وہ دور سے دھندلی سی نظر آتی تھی۔ سرخ آنچل اور اڑتا دیکھ سکتا تھا، جسے سنبھالنے میں وہ ہلکان ہو رہی تھی۔ بادشاہ خان! وہ کھڑا ہوتے چیخا تھا۔ وہ گیٹ کے باہر کھڑا زنیشا شاہ کا پہرا دے رہا تھا۔ زنیشا شاہ کے سامنے ہی پستول ایک ہاتھ میں پکڑے مستعدی سے کھڑا زری خانزادہ کی طرف سے سخت احکامات تھے۔ اس عورت کے پہرا داری کرنا، اس کی حفاظت کرنا۔ بادشاہ خان! وہ گرل پر بازو جمائے چیخ رہا تھا۔ بھلا اتنی دور آواز جا سکتی تھی؟ یہ عورت واقعی میں سے پاگل کر چکی تھی۔ چیخ چیخ کر تھک گیا تو خیال آیا کہ اس سے بڑا احمق کوئی نہیں۔ وہ دانت پر دانت جما لے اپنی قمیض سے موبائل نکال رہا تھا۔ بادشاہ خان کے موبائل پر رنگ ہوئی۔ اس نے اپنی بیلٹ میں لگا موبائل نکال کر کان سے لگایا۔ میری خاتون کو کرسی لا کر دو۔ زری خانزادہ کا حکم سنتے سر ہلایا گیا۔ بادشاہ خان نے کرسی لا کر زنیشا کے پاس رکھ دی۔ زنیشا شاہ مسکرائی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی وہ عنایت تھی۔ یہ وہ عنایت تھی زری خانزادہ کی طرف سے کی گئی تھی۔ وہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ کھڑے کھڑے پیر شل ہو گئے۔ زری خانزادہ کی اٹکی سانسوں میں سانس آئی۔ بسد شکر یہاں اس ڈھیٹ عورت نے ڈٹائی نہیں دکھائی تھی۔ وہ کرسی پر بیٹھتے گردن پیچھے کو ڈھلکائے آنکھیں موند گیا، ٹانگیں میز پر پھیلا لی۔ موسم میں شدت کی خنکی بڑھ گئی تھی۔ وہ اس سردی میں بیٹھا خود کو جلا رہا تھا۔ وہ سردی میں بنا کسی گرم کپڑوں کے بیٹھی تھی۔ وہ کیسے گرم بستر میں لیٹ سکتا تھا؟ وہ کرسی پر بیٹھا رہا، آنکھیں موندے رہیں۔ بے چینی تھی جو پورے وجود میں اترتی جا رہی تھی۔ اسے اپنے وجود پر چبھتی ہوئی ہوائیں غیر لگنے لگی۔ جس عورت نے ہر قدم پر اس راستے میں خاردار کانٹے بچھائے وہ ابھی بھی اسی کا اسیر تھا۔ نہ صرف اسیر تھا، اس کا ایک آنسو تڑپا جاتا تھا۔ یا خدا، یہ عورت کیوں رگو جاہ میں بستی تھی؟ دنیا میں اور بھی روگ تھی، اسے اور کوئی روگ کیوں نہ لگا؟ زنیشا شاہ اس کی رگیں اپنے ہاتھوں سے کاٹتی رہی۔ وہ پھر بھی اس عورت کو چاہتا تھا، نہ صرف چاہتا تھا، اسے اپنا بنا کر بھی رکھنا چاہتا تھا۔ یا اللہ، اسے کوئی بیماری کیوں نہ ہو گئی؟ زنیشا شاہ کیوں ایک چونک کی طرح اسے چمٹی تھی؟
دنیا میں اور بھی جوخم تھے، جو وہ تھا اسی عورت کا جوخم کو پالے ہوئے تھا۔ وہ کرسی سے اٹھتا اندر کمرے میں آیا۔ ارمش بیڈ پر بیٹھی سسک رہی تھی، پاگل اپنے ہاتھ بھی خون سے رنگے ہوئے تھے، تلوے سے نکلتا خون بند نہیں ہوا تھا۔ اپنے قمیص کا دامن پاؤں پر رکھے ہوئے تھی۔ زری خانزادہ نے اس پر نگاہ نہیں ڈالی تھی، اسے تو زنیشا شاہ کا غم کھائے جا رہا تھا، جس نے زنیشا میں چھری گھونپی، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جھوٹ بولے، اس کے ساتھ شہ اور مات کا کھیل کھیلتی رہی۔ وہ اس کی محبت تھی۔ وہ اپنا سینہ مسلتے ہوئے دروازے سے کچھ تلاش کر رہا تھا۔ اس نے دراز سے سکون آور گولیاں نکالی، ہتھیلی پر رکھ کر گننے لگا، 1 2 3 4۔ اس نے پوری 4 گولیاں پھانک لی۔ ڈاکٹر نے گولی کھانے کو کہی تھی، جعلی ڈگری لے کر ڈاکٹر بنا ہوگا، جتنی گولیاں کھاؤں گا اتنا سکون ملے گا۔ وہ سوچتے ہوئے پانی کی بوتل کو منہ لگائے ہوئے تھا۔ ارمش غور سے اس کے ہاتھ میں شیشی کو دیکھ رہی تھی۔ زری خانزادہ کے دیکھنے پر وہ نگاہیں چکا گئی۔ زری خانزادہ کے ہاتھ میں پکڑی شیشی میں ان کی جان اٹک کر رہ گئی تھی۔ وہ کون سی دوائیاں لے رہا تھا آخر، اور کیوں وہ لب کاٹتے سوچ رہی تھی۔ زری خانزادہ نے دراز سے سگریٹ لائٹر نکالتے اپنی قمیض کی جیب میں ڈال دیے۔ وہ کمرے سے نکلتے زینے اترتے نیچے آیا۔ اس کے بھاری قدموں کا رخ کچن کی طرف تھا۔ کچن میں سوئی ملازمہ کو جگایا، اسے چائے کے ساتھ دیگر لوازمات تیار کرنے تھے۔ زنیشا شاہ کے پاس پہنچانے کو کہا۔ وہ سردی میں کب سے بیٹھی تھی، اسے اس سب کی ضرورت تھی۔ وہ زنیشا شاہ سے کبھی لاپرواہ نہیں ہو سکتا تھا، وہ اس عورت سے کبھی لا تعلق نہیں ہو سکتا تھا۔ زنیشا بھیگی نگاہوں سے اپنے سامنے پڑی میز پر چائے کی کیتلی، بسکٹ، کیک، کباب اور ڈرائی فروٹس کوکو دیکھ رہی تھی۔ اس کے سامنے سب کچھ رکھ دیا گیا تھا، وہ اس کی اتنی پرواہ کر رہا تھا، پھر اندر کیوں نہیں لے کر جاتا تھا؟ زنیشا شاہ نے اپنی بھیگی آنکھیں رگڑتے کیتلی سے چائے کپ میں اونڈے لی۔ وہ نیلی آنکھوں والے مرد کے علاوہ اس چائے کے بغیر بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ ایک بار پھر سے ریلنگ پر بازو جمائے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ چائے پی رہی تھی۔ زری خانزادہ کے اطمینان کے لیے اتنا ہی کافی تھا، وہ چائے پی رہی ہے۔ وہ ایک چائے سے ہی تو دغا نہیں کر سکتی تھی۔ وہ ٹیرس پر کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ یکدم بارش کے چند موٹے موٹے قطرے گرے تھے۔ زنیشا شاہ کرسی سے کھڑی ہوتی درخت کی اوٹ میں ہو گئی۔ زری خانزادہ بارش کے ان قطروں پر بے سانس سا ہوا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے کمرے میں آیا، ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا، الماری سے چھتری، گرم کوٹ، دستانے، جرابیں نکالنے لگا۔ یہ مرد دیوانگی کی ساری حدیں پار کر رہا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے کمرے سے نکل گیا، جسم سے جان نکلتی جا رہی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح بھاگتا جا رہا تھا۔ جو عورت اس کے باپ کو مار دینا چاہتی تھی، وہ اس پر چند بارش کے قطرے برساتا برداشت نہیں کر سکا تھا۔ جس عورت نے اس کی حویلی میں خون کی ہولی کھیلی، وہ اسے ذرا سا بے حال دیکھتے تڑپ اٹھا تھا۔ جس عورت نے اس کی زندگی میں فساد برپا کر دیے، وہ اسے چند گھنٹے سردی میں کھڑا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ضبط ٹوٹ گیا تھا، وہ ہار گیا تھا۔ وہ بارش میں بھیگتا بھاگتا جا رہا تھا۔ بارش کے یہ موٹے موٹے قطرے خود پر سہ لیے۔ وہ بھیگ جائے گی، جان لبوں سے نکلنے لگے۔ وہ ایک ایک قدم نہیں اٹھا رہا تھا، وہ اندھا دھند بھاگ رہا تھا۔ وہ گیٹ کھولتے باہر آیا، زنیشا شاہ کی طرف آتے۔ وہ اس پر چھتری تان گیا تھا۔ بارش میں بھیگتا مرد اس عورت پر چھتری تانے ہوئے تھا، جسے بارش کے ایک قطرے نے نہیں چھوا تھا۔ زنیشا شاہ کی گردن میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئے۔ وہ اس کی محصور کن مرد کو کھو چکی تھی۔ اف، کیا اذیت تھی جو اس کے اندر اتری تھی۔ وہ کسے کھو چکی تھی آخر؟ وہ زنیشا شاہ کو چھتری پکڑا گیا تھا۔ زنیشا شاہ نے چھتری پکڑ لی تھی۔ وہ اس کے قدموں میں بیٹھا، اس زنیشا کا پاؤں اپنے گھٹنے پر رکھ گیا تھا، اس کا شوز اتار دیا، اسے گرم جراب پہنانے لگا۔ بادشاہ خان نے نگاہیں چرائی تھی۔ تعجب یقینی تھا۔ جس عورت کو حویلی سے نکال باہر کھڑا کیا، اس کے آرام کے لیے ہر چیز مہیا کر دی، بس ایک کمرہ دینے کی کسر رہ گئی تھی۔ زری خانزادہ اس عورت کے قدموں میں بیٹھا بھی عجیب لگا تھا۔ اس عورت سے ہر پل نفرت کا دم بھرتا تھا۔ اس کے پیروں سے اترے جوتوں کو بھی تعظیم سے پکڑے ہوئے تھا۔ وہ اس کے پیروں میں جرابیں پہناتے شوز پہنا رہا تھا۔ زنیشا اسے بھیگی آنکھوں سے دیکھے گئی۔ کئی گھنٹے جو کرب میں گزرے، وہ یہ کرتے مداوا کر گیا تھا۔ بے چینی انقا ہو گئی، ہر درد زائل ہو گیا۔ وہ اس کے قریب کھڑا اس کے ہاتھوں میں دستانے پہنا رہا تھا۔ زنیشا شاہ نے اسے بھیگی آواز میں پکارا، شش۔ وہ اس پر سرخ آنکھیں گاڑے اپنی چادر اس کے وجود سے اتار گیا تھا، اپنی گردن میں ڈال لی، اسے گرم کوٹ پہنانے لگا۔ زنیشا شاہ کے لب جامنی پڑ رہے تھے، دانت پر دانت بج رہے تھے۔ اس سردی میں رہنا عذاب تھا۔ تم نے مجھے اذیت دی، مگر مجھے تمہیں اذیت میں دیکھتے اذیت ہوتی ہے۔
وہ کہتا رہا، وہ سنتی رہی، اسے دیکھتے روتی رہی۔ تم نے میرے خاندان کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے، میں پھر بھی تمہارے ٹکڑے نہیں کر سکتا۔ وہ اب ہنسا تھا، بارش میں بھیگتا مرد ہنسا تھا۔ تم نے میرے بچے کو مارا، میں پھر بھی تمہیں نہیں مار سکا۔ زنیشا شاب اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ گئی تھی، دھڑکنیں تیز ہو گئی تھی۔ ایک بار میرے بچے کی جان لے لی، دوسری بار اس امید کو مار دیا جو مجھے تمہارے قریب لے آئی تھی۔ اس بار تم نے مجھے، میرے بچے اور اس عورت سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیا جو میری سانسوں میں بستی تھی۔ وہ اپنے لفظوں سے اسے بے حد تکلیف پہنچا رہا تھا، ہر لفظ نشتر چبھوتا تھا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ میں تم سے موو آن نہیں کر سکا، نہ کبھی کر سکوں گا، بے بسی سے کہا۔ اگلے پل ہوائیں ساکت ہو گئی۔ بادشاہ خان حیرت زدہ وہ گھٹنوں کے بل گر گیا، گردن جھکائے، ہاتھ جوڑ لیے۔ زنیشا شاہ بھی ساکت ہو گئی۔ جا مت فریز، خدا کے لیے چلی جاؤ یہاں سے، میری جان چھوڑ دو، مجھے بخش دو زنیشا شاہ۔ بارش میں بھیگتا مرد روتے ہوئے ہاتھ جوڑے ہوئے تھا۔ میں تمہیں ایسے نہیں دیکھ سکتا، خدا کے لیے میری جان کے خلاصے کر دو۔ وہ گڑ گڑا رہا تھا، تم مجھے طلاق دے دو زرے۔ زنیشا شاہ نے لڑکھڑاتے لبوں سے کہا۔ اس کے ہاتھوں سے چھتری گر گئی، وہ بھی گھٹنوں کے بل گر گئی۔ زرے خانزادہ کے جڑے ہاتھ تھام لیے۔ مجھے طلاق دے دو زرے، تاکہ کوئی امید، کوئی آسرا نہ رہے۔ زنیشا شاہ اپنے قرض سے تمہیں آزاد کر دے، یہ قفس توڑ دو زرے، مجھے آزاد کر دو۔ وہ سچ میں آج رہائی مانگ رہی تھی، کوئی چھل فریب نہیں تھا۔ وہ اپنے قرض سے آج اس مرد کو آزاد کرنا چاہتی تھی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب سب ختم ہو سکتا تھا۔ آج سب ختم ہو سکتا تھا، اس درد میں لپٹے مرد کا ہر درد ختم ہو سکتا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے، 3 لفظ، زرک اور ہمیشہ کے لیے رہائی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ بارش ان دونوں پر برستی رہی۔ زرک خانزادہ کے لب کپ کپانے لگے۔ زنیشا شاہ آنکھیں موند گئی تھی۔ 3 لفظ اور یہ قفس ٹوٹ جانا تھا۔ شاید اس مرد کے ساتھ وہ بھی آزاد ہو جاتی۔ دونوں کے دل کی دھڑکنیں شدت اختیار کر گئیں۔ ہاسٹل کے اس کمرے میں بڑی سی ڈائننگ ٹیبل رکھی گئی تھی، جس کے گرد لکڑی کی سیاہ کرسیاں رکھی گئی تھیں۔ ہاسٹل کی لڑکیاں اس کمرے میں ان کرسیوں پر بیٹھی تھیں، کچھ تو نیچے زمین پر بیٹھے ہوئی تھیں۔ آلتی پالتی مارے وہ بڑے شوق سے صبح کا ناشتہ کر رہی تھیں۔ ایک کرسی پر بیٹھے زمر خان نے گردن اٹھائے، چھت پر چلتے گر 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 کرتے پنکھے کو دیکھا، جس کے ہونے نہ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ یہ پنکھا صرف آواز دیتا تھا، ہوا دینا اس کا کام نہیں تھا۔ زمر خان نے چائے کے کپ کو پکڑے، اس میں انوکھی چائے کو دیکھا۔ یہ سب کچھ ہو سکتی تھی، بس چائے نہیں ہو سکتی تھی۔ شاید شہر والے اس کالے پانی کو چائے کہتے ہیں۔ وہ چائے کو بغور دیکھتے سوچ رہی تھی، اس نے آج تک اتنی کالی چائے نہیں دیکھی تھی۔ اس نے گردن گھمائے، لڑکیوں کو دیکھا۔ لڑکیاں ایک ایک کپ ختم کرتے تھرماس سے دوسرا کپ بھر رہی تھی۔ پہلا کپ بھی بڑی دلجمی سے ختم کیا گیا تھا۔ ان لڑکیوں کی سانولی رنگت دیکھ کر وہ سوچ سکتی تھی، ان سب کا رنگ اس چائے جیسا کیوں ہے؟ اپنے رنگ روپ پر ناز کرنے والی زمر خان کے سامنے لگے دھندلے سے بڑے سے شیشے میں خود کو دیکھا۔ اس کا رنگ اس وقت لائٹیں مار رہا تھا، چہرے پر پسینے کے قطرے تھے، رنگت مزید نکھر گئی تھی۔ کراچی کی گرمی نے اس کے چہرے کو مزید خوبصورت بنا دیا تھا۔ ٹھنڈے برف جیسے شہر میں رہتے چہرے کا کہاں خیال رکھا جا سکتا تھا؟ وہ مغروریت سے خود کو دیکھ رہی تھی، تنتنا غرور اس کا خاصا تھا، ہوتا بھی کیوں نہ؟ ہزاروں لڑکیوں میں وہی نمایاں ہوتی تھی۔ بھوکے پیٹ کی دہائیوں پر مجبور ہوتے کالے پانی جیسی چائے کو لبوں سے لگایا، ایسا لگا تھا گرم پانی اس کا سینہ جلا گیا ہو۔ وہ کپ میز پر پٹکتے ہوئے رکھ گئی تھی، چائے کپ سے چھلک پڑی تھی۔ کئی لڑکیاں اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی، ناقواری سے اسے دیکھا تھا۔ زمر کی خوبصورتی اوپر سے جو وہ ایٹیٹیوڈ دکھاتی تھی، پورا ہاسٹل ہی اسے کھنچا کھنچا رہتا تھا۔ آتے ساتھ جو تماشا کیا وہ زمر خان کی پبلسٹی میں اضافہ کر گیا تھا۔ وہاں بیٹھی بہت سی لڑکیوں کے چہرے پر اس کے لیے حسد تھا، کچھ کے چہروں پر ستائش تھی، کتنی خوبصورت ہے، تبھی تو کرتی ہے۔ ستائش اور رشک بھی، ایسا بھی کیا ہے اس میں؟ گوری چمڑی ہی تو ہے، پتہ نہیں کس بات پر غرور ہے۔ حسد بھرے جملے، غرور تو کوٹ کوٹ کر بھرا ہے۔ اگر خود پر اتنا غرور تھا تو اس ہاسٹل میں نہ آتی۔ نسیمہ سلطان نے اس کے ساتھ صحیح کیا ہے، یہ لڑکی یہی ڈیزرو کرتی تھی۔ وہ ایسے جملے سننے کی عادی ہو چکی تھی۔ اسے ان لڑکیوں اور ہاسٹل سے کوئی مطلب نہیں تھا، اسے اپنا مقام بنانا تھا۔ ایک دن وہ انہیں لڑکیوں کو بہت پیچھے چھوڑ دے گی۔ زمر خان کے لبوں پر ہنسی بکھری، وہ ہنستی چلی گئی۔ چائے کا کپ ہاتھ میں پکڑے وہ ہنس رہی تھی۔ لڑکیوں نے گردن پھیرتے تحیر سے اسے دیکھا، پاگل ہو گئی ہے؟ کئی لڑکیوں نے نحوست سے ناک سے کوڑے۔ وہ ہنستی رہی، یہ لڑکیاں تو اس کے پاسنگ بھی نہیں آتی۔ ایک دن وہ سب کو اپنے قدموں کے نیچے مسل دے گی۔ دن بدن زمر خان میں غرور تنتنا مزید گہرا ہوتا جا رہا تھا، وہ خود سر ہوتی جا رہی تھی۔
کراچی کی سڑکوں پر دھکے کھاتے وہ خود سر ہو گئے تھے۔ کتنی ہی کمپنیوں میں اس نے ماڈلنگ کے لیے اپنے پورٹ فولیو بھیجے تھے، سبھی اس کی خوبصورتی کو کسی اور طرح کیش کروانا چاہتے تھے۔ ایک بار چوٹ کھا چکی تھی، دوبارہ وہ دھوکہ نہیں کھا سکتی تھی، مگر اب اس سب میں وہ خوار ہو چکی تھی۔ فوٹو شوٹ کروانے کے بعد اس کے پاس ایک روپیہ نہیں بچا تھا۔ ہنستے ہنستے زمر خان کی آنکھوں سے پانی بہنے لگا۔ اس معاشرے میں مردوں کو اوپر جانے کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑتا، عورت تھی نا، جوان مردوں کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ زاویار دوسرے مردوں نے حق کے نام پر اسے استعمال کیا۔ التمش اس کی خواہشات پوری کرنے کے لیے ایک جائز سٹینڈرڈ نہ لے سکا۔ اسے اپنی خودداری پیاری تھی، اس کا شرعی حق وہ نہ لے کر دے سکا۔ کالی سیاہ چائے لبوں سے لگائے اس کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ تھی۔ زاویار خانزادہ نے تو حد کر دی، 50,000 اس کے ہاتھ میں پکڑا کر اسے تن تنہا یہاں چھوڑ دیا۔ وہ چاہتا تو بہت کچھ کر سکتا تھا، اس کے حق کا 1% بھی دیا ہوتا، آج وہ یوں خوار نہ ہو رہی ہوتی۔ اس کے ونڈرلینڈز میں زاویار آلیان خان بھی کبھی مرد تھے ہی نہیں۔ التمش خانزادہ اس کے ونڈرلینڈ کا حصہ بننے لگا، مگر وہ بھی خود کو دو کوڑی کا کر گیا تھا۔ اسے التمش خانزادہ اس سے سب سے زیادہ نفرت تھی۔ اس کی غریبی سے نفرت تھی اس کی غریبی سے، اس کی چونپڑے سے، اس خالی جیب سے۔ زمر خان نے چائے کا کپ لبوں سے لگاتے کہ جس میں خالی کر ڈالا، گرم پانی نے اس کا سینہ ہی جلا دیا تھا۔ وہ کرسی کھینچتے کمرے سے نکل گئی۔ وہاں بیٹھی لڑکیوں کے پاس آج کل ایک ہی گوسپ تھی، زمر خان۔ اب سب ہی سر جوڑے زمر خان کو برا بھلا کہہ رہی تھی۔ یہ گوسپ مزیدار تھی۔ صبح کا ناشتہ لذیذ ہو گیا تھا، گرم پانی جیسی کالی چائے اور باسی رسی اس سے پہلے کبھی اتنے لذیذ نہ لگے تھے۔ وہ ٹریڈ مل پر بھاگ رہا تھا، پچھلے گھنٹے سے وہ ٹریڈ مل پر بھاگ رہا تھا۔ سیاہ ٹراؤزر پر سیاہ سینڈو پہنے پسینے سے تر تھا، مگر ٹریڈ مل وہ سپیڈ بڑھاتا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی سرخی گہری تھی، اس کے بال اس کی پیشانی پر بکھرے تھے۔ اس کی پہاڑی چٹانی باڈی ایکسرسائز کر کے اس کے مزید غضبناک ہو چکی تھی۔ چاروں طرف شیشے ہی شیشے لگے تھے۔ اس کی ایجنسی میں ہی جم بنائی گئی تھی۔ اشیر ملک کے بعد وہی تو اس کا سب کرتا دھرتا تھا۔ پاور آف اٹرنی اس کے نام ہو چکی تھی۔ اب وہ التمش اشیر ملک تھا۔ کراچی کی سب سے بڑی ماڈلنگ ایجنسی کا مالک وہ تھا۔ اس ملک کے سب سے بڑی فیشن انڈسٹری کا مالک وہ تھا۔ اشماڈ فیشن انڈسٹری اب اس کے انڈر آتی تھی۔ بہت جلد وہ اشماڈ میں اسے عیش ہٹا دے گا۔ اشموڈ سے عیش ہٹا دے گا۔ وہ ٹریڈ مل پر بھاگتے ہوئے مسکراتا جا رہا تھا۔ سانس پھولنے لگی۔ مزید ٹریڈ مل پر بھاگنا اس کے لیے مشکل ہوا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر سوئچ آف کیا۔ ٹریڈ مل چلتے چلتے رک گئی تھی۔ وہ ہانپتا ہوا ٹریڈ مل پر ہی بیٹھ گیا تھا۔ گہرے سانس لیتے وہ ٹاول سے پسینہ صاف کر رہا تھا۔ وہ اس جم خانے کو دیکھ رہا تھا۔ دیوار پر شیشے نصب تھے، یہاں ہر مہنگی مشینیں رکھی گئی تھی۔ ایک طرف ساؤنڈ سسٹم رکھا گیا تھا اور ساتھ ایک بہت بڑی اسکرین تاکہ وہ ایکسرسائز کرتے بور نہ ہو۔ امیروں کے چونچلے وہ تلخی سے مسکرایا۔ گندی سی گالی دی تھی ان امیروں کو۔ پھر یاد آیا اب وہ بھی امیر تھا۔ وہ رئیس زادوں کو نہیں خود کو گالی دے رہا تھا۔ خود پر لعنت بھیجی تھی۔ اب وہ بھی امیر تھا، کیسے خود کو ہی گالی دے سکتا تھا؟ وہ بھی اتنی گندی کہ کانوں سے دھواں نکالتے۔ ٹریڈ مل پر بیٹھے التمش کے کانوں سے دھواں نکل رہا تھا۔ اس جم خانے کا کوئی دروازہ کھول کر داخل ہوا تھا۔ وہ اسے دیکھتے مسکرایا تھا۔ نین تارا اس کے سیکرٹری اس کے سامنے کھڑی تھی۔ کریئر فوکسڈ وومن، اپنے ہی بچے اور شوہر کو چھوڑ دینے والی عورت۔ وہ اس کا بایو ڈیٹا یاد کرتے مسکرا رہا تھا۔ وہ اس کریئر فوکسڈ عورت کو عنقریب زمین کی دھول چٹانے والا تھا۔ ایسا شاندار کریئر ہوگا اس نین تارا کا، ایک دنیا یاد رکھے گی۔ بہت سی لڑکیاں ایڈیشن کے انتظار میں بیٹھی ہیں۔ ان کا آڈیشن کب ہوگا؟ التمش کے سامنے کھڑی پوچھ رہی تھی۔ نین تارا کو ہی التمش اس کے ذاتی کمرے میں داخل ہونے کی اجازت تھی۔ ان کچھ مہینوں میں نین تارا اس کی پرسنل ایڈوائزر بن چکی تھی۔ 35 سالہ نین تارا کافی محنتی لڑکی تھی۔ اتنے سالوں سے اس کمپنی میں تھی، اب جا کر اس کی محنت کا صلہ ملا تھا۔ وہ مزید دل سے کام کرنے لگی تھی۔ کرنے دو انتظار، ان لڑکیوں کو نین تارا تمہارا کیا جاتا ہے؟ وہ ایک بار پھر سے ٹریڈ مل آن کر چکا تھا۔ اس بار سپیڈ کم رکھی تھی۔ وہ ٹریڈ مل پر اب چل رہا تھا، لیکن وہ لڑکیاں پچھلے 3 دن سے صبح سے شام تک انتظار کرتی ہیں۔ کافی کچھ مجبور ہیں۔ تمہیں اس لیے اپنی پرسنل ایڈوائزر نہیں بنایا نین تارا تو مجھے اپنی ہم جنس کے دکھڑے سنا۔
وہ لڑکیاں گھر سے نکلی ہی دھکے کھانے کے لیے ہیں تو وہ تولیے کو اپنی گردن میں ڈال گیا تھا، اپنے بکھرے بال انگلیوں سے سنوارے تھے۔ نین تارا کے چہرے پر التمش کی بات پر ناگواری دوڑی تھی۔ التمش نے نین تارا کے چہرے پر پھیلتی سرخی کو بغور دیکھا تھا۔ ہیرا ایک قیمتی پتھر ضرور ہے، لیکن صرف اس کی اصل چمک اور شکل سے پالش اور تراش خراش کے بعد ہی سامنے آتی ہے۔ یہی فلسفہ انسانوں پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ جیسے پتھر کو تراشا اور پالش کیا جاتا ہے، نین تارا ویسا ہی انسان اپنی زندگی کے مشکل تجربات سے بہت کچھ سیکھتا ہے۔ وہ ٹریڈ مل سے اتر آیا تھا، بے حد نرمی سے مسکراتے ہوئے نین تارا کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں ہر کریئر فوکس وومن کو نکھارنا چاہتا ہوں تاکہ اس کا اصل ٹیلنٹ نکل کر سامنے آئے۔ نین تارا مسکرائی تھی۔ اس کا باس اتنا بھی برا نہیں تھا بلکہ بہت اچھا تھا۔ وہ تو عورتوں کا بے حد خیال رکھتا تھا۔ اتنے سالوں سے اشیر ملک نے اس کے ٹیلنٹ کی قدر نہیں کی تھی، مگر التمش ملک تو کر رہا تھا۔ نین تارا سر ہلاتے وہاں سے چلی گئی تھی۔ وہ گردن پیچھے پھینکتے ہنسنے لگا تھا۔ بلڈی شٹ، یہ کریئر بنانے والی عورتیں۔ وہ غرایا تھا۔ جم خانہ اس کی غراہٹ پر دم ساتھ گیا تھا۔ آئینے میں نظر آتے التمش ملک کے چہرے سے خوف آتا تھا۔ اشیر ملک نے اپنے چکراتے سر کو تھاما۔ التمش جلدی سے اٹھتے اشیر ملک کو اپنے مضبوط بازوؤں میں تھام گیا تھا۔ کیا ہوا ڈیڈ؟ التمش کے چہرے پر دنیا جہان کی مسکینیت تھی۔ اگر اس کے ڈیڈ کو کچھ ہو گیا تو وہ پھر سے یتیم ہو جائے گا۔ تبھی تو اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے تھے۔ اشیر ملک نے مسکراتے ہوئے التمش کو دیکھا۔ اس کا بیٹا، اس کا خون اس سے کتنی محبت کرتا تھا۔ شاہویر اس کے ساتھ نہیں تھا تو کیا ہوا؟ اس کا دوسرا بیٹا تو تھا۔ وہ پھر سے خود کو جوان محسوس کرنے لگا تھا، مگر صحت تھی کہ دن بدن گرتی جا رہی تھی۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا۔ رپورٹس بھی ساری ٹھیک تھیں۔ التمش نے جلدی سے دراز سے ایک شیشی نکالی۔ اس میں 2 گولیاں نکال کر اشیر ملک کے منہ میں رکھ دی۔ پانی کا گلاس بھی لبوں سے لگا دیا۔ اتنے سالوں بعد اسے اس کے ڈیڈ ملے تھے، خدمت کرنا تو بنتا تھا۔ اشیر ملک بیڈ پر بیٹھ گئے تھے۔ گولیاں کھانے کے بعد کچھ سکون ملا تھا۔ التمش اشیر ملک کے ٹانگے دباتے اس شیشے پر نگاہ جمائے ہوئے تھا۔ اب اتنا بھی وہ برا نہیں تھا۔ اپنے ہی ڈیڈ کو کیوں غلط دوائی کھلاتا؟ اس کا باپ تھا آخر۔ اس شیشے پر صاف صاف لکھا تھا وٹامن اے، وٹامن سی ڈی۔ وہ اشیر ملک کی ٹانگیں دباتے گردن جھکائے مسکرا رہا تھا۔ اشیر ملک تمانیت سے آنکھیں موند گئے۔ اتنے گناہوں کے بعد بھی خدا نے اسے معاف کر دیا تھا۔ اس کا جوان بیٹا اسے لٹا دیا تھا۔ اشیر ملک نے اپنی ٹانگیں ہلانے کی کوشش کی۔ وہ ہلنے سے قاصر تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ٹانگوں میں پھر سے جان آ گئی تھی۔ التمش کے دبانے سے انہیں سکون سا مل رہا تھا، بے حد سکون۔ وہ اپنے آفس کی کرسی پر بیٹھا آنکھیں مودے ہوئے تھا۔ اس کا آفس بے حد شاندار تھا۔ اس ایجنسی کا سب سے شاندار کمرہ اس کی ملکیت تھا۔ وہ اس سلطنت کا بادشاہ تھا۔ اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ اپنی ٹانگیں میز پر پھیلائے ہوئے تھا۔ ٹک ٹک ٹک، گھڑی کی سوئیوں کی آواز کے ساتھ اسے ہیل کی ٹک ٹک بھی سنائی دے رہی تھی۔ پھر اونیت چہرے پر سجائے وہ مسکرایا۔ آفس کے اس کمرے میں لائٹس آف تھیں۔ باس، نین تارا سے پکارتی ہوئی آئے۔ آ جاؤ نین تارا۔ التمش کی بھاری اور گیلی آواز سنائی دی تھی۔ اس کا فرشتہ باس رو رہا تھا۔ نین تارا کی جان حلق میں اٹکی تھی۔ وہ تیزی سے التمش کی طرف آئی۔ کسی چیز پر اس کی ہیل آئی تھی، شاید کوئی کھلونا نما گاڑی، مگر آفس میں کھلونے کا کیا کام؟ نین تارا اپنا وزن نہ سہار سکی۔ اس کا پاؤں پھسلا اور وہ التمش کے سینے سے جا ٹکرائے۔ اسی لمحے اس آفس کی بتیاں روشن ہوئی تھی۔ آفس کا دروازہ کھولتے کچھ نیوز رپورٹرز اندر داخل ہوئے تھے، جنہیں آج التمش ملک کا انٹرویو کرنا تھا۔ ان کے ہاتھوں میں کیمرے تھے اور کلک کی آواز کے ساتھ کتنی ہی تصویریں اتر گئی۔ التمش ہکا بکا سا سامنے دیکھ رہا تھا کہ کیا ہو گیا تھا۔ ابھی تو اس نے اس سنگ میل پر قدم رکھا تھا، ابھی تو اس نے بہت آگے جانا تھا۔ آفس میں وہ اپنی ہی سیکرٹری کے ساتھ عیاشی کر رہا تھا۔ التمش کی رنگت فک ہوئی۔ یہ کیا ہو گیا تھا آخر؟ اشیر ملک کا بیٹا تھا، اسی جیسا۔ وہ اس سے پہلے مر کیوں نہ گیا آخر؟ وہ آنکھوں میں پانی لیے سامنے دیکھ رہا تھا۔ نین تارا کو اس نے تھاما نہیں تھا، وہ اس کی گود میں سینے سے لپٹی تھی۔ نین تارا آنکھیں پٹپٹائے کبھی التمش کو دیکھتی، کبھی رپورٹرز کو۔ اس کی رنگت متغیر تھی۔ وہ جلدی سے التمش کی گود سے اتری، اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میرا یقین کرو، وہ کپکپاتے لبوں سے نیوز رپورٹر سے کہہ رہی تھی، جو طرح طرح کے سوال کر رہے تھے۔ مگر بربادی یہ تھی کہ آفس کا دروازہ کھلا تھا، سارا آفس یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ سیاہ برانڈڈ پینٹ کوٹ میں ملبوس زہر انگیز مرد کسی کرسی سے کھڑا ہو گیا تھا۔ ہاتھ اٹھائے وہ سب کو یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا، اپنے آفس کے لوگوں کو بھی وہ یقین دلا رہا تھا۔ نین تارا سر ہلاتے روتی جا رہی تھی۔ آفس کے اندر باہر بھیڑ لگ چکی تھی۔ ماڈلنگ کے آڈیشن کے لیے آئی کچھ لڑکیوں میں سرمئی آنکھوں والی لڑکی بھی اچک اچک کر اس مرد عورت کو دیکھنا چاہتی تھی، جو ایک دوسرے کی باہوں میں پائے گئے تھے، مگر وہ مایوس ہو کر پلٹ گئی۔ مردوں کے آئے اتنی بھیڑ تھی کہ وہ آگے نہ جا سکی۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی ہو گئی۔ بھیڑ چھٹتے ہی وہ اس مرد اور عورت کو دیکھنا چاہتی تھی۔
آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ کا اپنی ہی پرسنل ایڈوائزر کے ساتھ کوئی افیئر نہیں، آپ اس کی باہوں میں پائے گئے ہیں۔ تلخ سوال کیا کیا؟ التمش اپنا سر ہاتھوں میں گراتے صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ وہ ایسا نہیں تھا، پھر بھی اس کے کردار پر سوال اٹھائے جا رہے تھے۔ آنکھوں میں نمی لیے وہ دکھی لگتا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ میرے باس ہیں، میں ان کی بہت عزت کرتی ہوں۔ کسی کھلونے پر میری ہیل آئی تھی اور میں پھسل گئی تھی۔ نین تارا نے روتے ہوئے بتایا۔ سب کی نگاہیں فرش پر تھی جہاں کوئی کھلونا نہیں تھا۔ فیشن ایجنسی میں کھلونے کا کیا کام آخر؟ بڑی بھونڈا سچ بتایا تھا نین تارا نے۔ کوئی کیوں کر یقین کرتا؟ نہ کسی کو کوئی روتی عورت پر یقین تھا، نہ سر ہاتھوں میں گرائے اسمرٹ۔ دونوں کے کریئر تباہ ہو چکے تھے۔ بے شک التمش اس کمپنی کا مالک تھا، مگر اس کے کردار پر داغ لگنے سے اسے کمپنی کی ساکھ متاثر ہو جانی تھی۔ وہ زیرو ہو جاتا، وہ مائنس ہو جاتا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میرا نین تارا سے ایسا کوئی تعلق نہیں۔ اس نے سر ہاتھوں سے اٹھاتے سب کو دیکھا تھا۔ نین تارا نے سر اس بات میں ہلاتے التمش کی بات کی تائید کی، مگر التمش کی اگلی بات پر نین تارا کی رنگت لٹھا ہو گئی تھی اور اس کے جسم سے سارا خون نچوڑ گیا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے میرے ساتھ یہی سب کچھ کر رہی ہے، کبھی جم خانے میں، کبھی آفس کے بند کمرے میں۔ مرد ہوں، آخر کیا کرتا میں؟ وہ معصومیت سے سر اٹھائے کہہ رہا تھا۔ نین تارا ساکت سے کھڑی اپنے فرشتہ باس کو دیکھ رہی تھی۔ مرد معصوم نہیں ہوتا سر، آپ نے کبھی تو کچھ کیا ہوگا۔ ایک فیمیل رپورٹر کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ تھی۔ التمش مسکرایا۔ ایک اور کریئر فوکسڈ وومن اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اب وہ ہر کسی کا کریئر تو نہیں کھا سکتا تھا، سامنے والی کا نہ صحیح، نین تارا کا ہی صحیح۔ مرد معصوم نہیں، بے حد معصوم ہوتا ہے۔ میں نے تو نین تارا کو ہمیشہ عزت کی نگاہ سے دیکھا، آج بھی انہیں اسی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں، مگر بات اب میرے کردار پر آئی ہے تو سب ثبوت دینے پڑیں گے۔ وہ مسکرایا۔ نین تارا پیچھے کو قدم بڑھاتے دیوار کے ساتھ جا لگی۔ اسے التمش کے مسکراہٹ سے خوف آیا تھا۔ التمش نے اپنی امپلائی عیشا کو ایک USB پکڑائی جو سب سے آگے کھڑی تھی۔ اس کی اگلی پرسنل ایڈوائزر عیشا ہی ہونے والی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے USB تھام گئی تھی۔ وہ لیپ ٹاپ میں USB انسرٹ کر رہی تھی۔ التمش نے وہ لیپ ٹاپ سب کے سامنے کر دیا۔ نین تارا بھی آگے کو آتے اپنا جرم دیکھنے لگی۔ وہ اس CCTV فوٹیج میں اسی آفس میں کھڑی میز کے دراز سے چابی نکال رہی تھی۔ وہ کنفیوز لگ رہی تھی، بے تحاشا پریشان۔ نین تارا نے چابی نکالتے ہی آفس میں ایک طرف نصب لاکر کھولا، لاکھوں کا کیش نکالا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، وہ ادھر ادھر بھی دیکھ رہی تھی، گھبرائی ہوئی۔ التمش مسکراتے ہوئے نین تارا کو دیکھ رہا تھا۔ التمش نے اسے آنکھ ونک کی تھی۔ وہ دھواں چہرے کے ساتھ پتھر بنے کھڑی تھی۔ کل ہی تو التمش نے اسے کیش لانے کو کہا تھا جب وہ آفس کے باہر اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا۔ اسے یہ کیش کسی کو دینا تھا۔ التمش نے نین تارا سے کہا تھا وہ پیسے لے کر آئے۔ وہ کافی پریشان ہو گئی تھی۔ اس کا باس اس پر اتنا بھروسہ کر رہا تھا۔ وہ احسان مند تھی مگر کنفیوز بھی۔ اس لاکر میں کروڑوں روپے رکھے گئے تھے۔ اتنا پیسہ دیکھ کر وہ سچ میں پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے یہ نہیں کیا، میں ایسی نہیں ہوں، نین تارا نے چلاتے ہوئے کہا۔ سب کچھ سامنے تھا، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی۔ کرسی پر بیٹھا مرد بے گناہ تھا، وہ چلاتی ہوئی عورت بے قصور۔ تم فائرڈ ہو چکی ہو، کوشش کروں گا تمہیں کہیں بھی نوکری نہ ملے، وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ نین تارا اس کی طرف بڑھ آئے تھے، میز پر دونوں ہاتھ رکھے وہ آگے کو جھکی تھی۔ کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ کیا بگاڑا تھا میں نے تمہارا؟ وہ بھیگی آنکھوں میں کرب لیے پوچھ رہی تھی۔ التمش کے لبوں پر ٹھنڈی مسکراہٹ تھی۔ اسے اپنے کیے پر ذرا پچھتاوا نہیں تھا۔ کیوں ہوا میرے ساتھ بھی ایسا؟ وہ سب کچھ۔ وہ آنکھیں موند گیا تھا۔ زمر خان بیچ سڑک پر کھڑی اب اس پر الزام تراشی کر رہی تھی۔ اسے آنکھوں میں اجنبیت لیے اس کا خان اسے دیکھ رہا تھا۔ اب 15 سالہ التمش کو اس کے دوست ناجائز کہہ رہے تھے۔ اس نے ایک پتھر اٹھا کر اپنے دوست کو دے مارا تھا۔ اس دن کے بعد اس کے کسی دوست نے اسے ناجائز نہیں کہا تھا۔ ہاں، وہ اس دن کے بعد اس کے دوست بھی نہیں رہے تھے، مگر دنیا میں اپنا آپ منوانے کے لیے دوسروں کو ایک مگرمچھ کی طرح نگلنا پڑتا ہے۔ وہ اب سب کو نگل لینا چاہتا تھا۔ کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ نین تارا میز پر مکہ مارتے گھرائی تھی۔ التمش نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ سرخ صفاق آنکھیں، یہاں سے چلی جاؤ ورنہ پولیس کو کال کروں گا، وہ لہجے میں تیش لیے گھرایا۔ نین تارا پیچھے ہٹتی گئی۔ اس کی آنکھوں میں ٹوٹے کانچ کی کرشیاں تھیں۔ میرا ایک 7 سالہ بچہ ہے التمش، میرا شوہر مجھے نہ طلاق دیتا ہے نہ میرا بچہ۔ میں یہ نوکری اپنے بچے کو اس سے لینے کے لیے کر رہی تھی، میرے ساتھ ایسا مت کرو۔ نین تارا چلا ہی رہی تھی۔ التمش بے حس بنا بیٹھا رہا۔ نکل جاؤ یہاں سے ورنہ دھکے دے کر نکلواؤں گا، وہ گھرایا تھا۔ نین تارا اپنے آنسو صاف کرتے دروازے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ جو تم نے میرے ساتھ کیا تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میری ہر دعا میں اب تم رہو گے، تمہاری غارت ہونے کی دعا کروں گی میں۔ وہ التمش کی طرف پلٹی۔ نکل جاؤ یہاں سے، وہ سکون سے کہہ رہا تھا۔ ساری عمر وہ غارت ہی رہا تھا، مزید غارت شدہ ہونے میں کیا حرج تھا۔ نین تارا چلی گئی۔ آہستہ آہستہ بھیڑ بھی چھٹتی گئی۔ کچھ خریدے ہوئے لوگوں نے پرفارم کافی بڑھ کر کیا تھا۔
ان کے بینک اکاؤنٹس لاکھوں روپے سے پہلے ہی بھر دیے گئے تھے۔ اس کے آفس کا دروازہ بند ہو گیا تھا۔ بھیڑ کے آخر میں کھڑی زمر خان مایوس ہو گئی تھی۔ وہ اس کمپنی کے مالک کو نہیں دیکھ سکی تھی۔ چلیں جی باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔